السلام علیکم، سیمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنے ناول کی طرف، جس کا نام ہے بخت۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی رخصتی کے لیے آئے ہو؟ وہ خوبصورت سی نظر آتی انتہائی ماڈرن سی لڑکی تھی جو شدید غصے میں اپنے سامنے کھڑے 27 سالہ نوجوان پر بھڑک رہی تھی، جو اپنے حلیے اور شکل و صورت سے نہایت عام نظر آتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک 12ویں فیل دیہاتی پینڈو آدمی ہو اور میں اپنی یونی کی ٹاپر گولڈ میڈلسٹ دا لائف میڈیسن کمپنی کی CEO کی سیکرٹری ہوں۔ میری ایک مہینے کی سیلری 1.5 لاکھ ہے، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری زندگی بھی تم کماؤ گے نا تب بھی میرے صرف جوتے کی قیمت نہیں چکا پاؤ گی۔ تو تم ہی بتاؤ، کیا تم مجھے ڈیزرو کرتے ہو؟ اس نے سامنے والے کو بے شمار زہریلے تیر سے لہو لہان کرنے کے بعد استہزائیہ انداز میں پوچھا تھا، جو اسے اپنی جلتی آنکھوں سے لب بھیجے دیکھے گیا تھا۔ تو پھر آئندہ اس وقت آنا اس دروازے پر جب اس قابل ہوگے، جو تم مرنے کے بعد بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ اس لیے بہت جلد تمہارے پاس ڈائیورس پیپر پہنچ جائیں گے۔ بھلا اس رشتے کو کھینچ کر کیا فائدہ جس کا انجام ہی کچھ نہ ہو، ہے نا؟ اس کے کہنے کے بعد ایک آخری تلخ نگاہ اس پر ڈال کر مڑتی کھٹ کھٹ کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فیملی کی گئی گستاخیوں پر معافی مانگتے، وہ انہیں روک گیا۔ ماموں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ٹوٹے شکستہ لہجے میں کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے ماموں نے؟ وہ جیسے گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آنگن میں کھٹیا بچھائے تایا ابا نے بے ساختہ پوچھا۔ اور کیا کہیں گے؟ آپ کو اس کی صورت دیکھ کر ہی جان لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچن سے نکلتی تائی امی نے اس کا شکستہ وجود دیکھ کر تلخی سے کہا۔ اور وہ ہی کیا، دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی ایسے ویلے نکمے کم عقل نکھٹو نالائق کو دے دیں گے؟ منحوس نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گیا، اور ماں ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے پڑھاتی رہی کہ کچھ بڑا کرے گا، مگر اسے لور لور کرنے سے فرصت جو نہ تھی، اور اپنے ماں کو بھی ہارٹ اٹیک دے گیا۔ اللہ ایسی اولاد سے تمام والدین کو محفوظ رکھے۔ منحوسیت کا خطاب عموماً ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کو ملتا ہے، مگر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا اور منحوسیت کا خطاب لے گیا، کیونکہ وہ جس وقت پیدا ہوا تھا اس وقت اس کے والد کی وفات ایکسیڈنٹ سے ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس پر نحوست کا سخت کالا سایہ ہے، اس لیے کتراتے تھے۔ والدین اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے تھے۔ رشتہ داروں نے اس کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اس سخت دھوپ میں صرف اس کی ماں تھی جو ابر رحمت کی طرح اس پر سایہ فگن تھی۔ اسے ہر ممکن طور پر لوگوں کی بہرے میں سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، بالکل اس مرغی کی طرح جو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے چیل سے بچاتی ہے۔ مگر اب اس کی زندگی میں اس کی ماں نہیں رہی تھی۔ اب کوئی ابر رحمت نہیں تھا، ہر کسی نے اسے دھتکار دیا تھا، اور اب اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ وہ انتہائی منحوس انسان تھا۔ چیئرمین احسان خان اب آپ کس کو دا لائف میڈیسن کمپنی کے نئے CEO کے لیے چنیں گے؟ بے شمار چینلز کے کیمروں کی روشنی میں ڈوبے 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا۔ جو اس کمپنی کے لائق ہوگا، کمپنی اور وقت خود اسے چن لے گا۔ نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا تھا۔ سر، کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا۔ دا لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو حساس ہو، درد مندی دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ کوئی ایسا شخص دا لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ نہایت ہی کمزور، کم ظرف ہمت و حوصلہ سے آ رہی وہ جنوری کی آخری سیاہ سرد ترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح۔ وہ ایک انتہائی ناکارہ ناکامیاب سیاہ بخت شخص تھا، جس کے بخت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہاں البتہ منہ کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنی سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے۔ وہ پور زخمی ہو چکا تھا، اب اس میں مزید چلنے اور گھسیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیم کے کنارے کھڑے سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کی مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسری اس کی منکوہا اس جیسے ناکارہ نااہل انسان سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک رستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کر پیدا ہوا، بزدل بن کر جیا، اور اب بزدل بن کر مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا اس نے خود کو ڈیم کی جانب پھینکا تھا، مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے اپنے اندر دھیرے دھیرے لے رہا تھا تاکہ اس کی روح نکال کر اسے کنارے پر چھوڑ جائے، مگر پانی یہ کر نہیں پائی، کیونکہ اس کی تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا۔
جس نے موت کی وادی میں جاتے نخل ہاند کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ زندگی سے زیادہ آسان تو مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحہ بے دم سے پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پر گھرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اور تم یوں ہی فری میں اپنی زندگی گنوانے پر تلے ہوئے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا بری طرح اسے دیکھتا بپھر کر بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں روپے اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، گنوا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دوبارہ زمین پر گرتا اذیت سے خود ترسی سے بولا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اس پر صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ بے وقوف لڑکے، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح بزدلوں کی طرح کیوں مر رہے ہو؟ بلکہ اس کے خلاف جدوجہد کر کے مرو۔ جس نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا ہے، مرنا ہی ہے نا تمہیں، تو پھر کوشش کرتے ہوئے مر جاؤ تاکہ موت بھی ملے گی اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ حسان زمین پر گرے نحل کا کالر مٹھی میں دبوچے اگراتے ہوئے بولا تھا، جس پر نحل اپنے جلتے دل و دماغ اور بھیگی آنکھوں سے حسان کو سنے جا رہا تھا۔ امی، یہ نحل ہے، میرا دوست، گاؤں سے آیا ہے، کچھ دن یہیں رہے گا ہمارے ساتھ۔ بیلن ہاتھ میں تھامے سکینہ بیگم کو حسان نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ کھڑے نحل کا تعارف کروایا تھا۔ حسان بری طرح نحل کو لفظوں سے رگیدتا اس کے عقل ٹھکانے لے ہی آیا تھا، جس پر نحل کے دل سے فی الحال خودکشی کا خیال نکل گیا تھا۔ حسان اسے پھر سے تنہا نہ چھوڑتے ہوئے خود کے ساتھ گھسیٹتا اپنے گھر لے آیا تھا، اور ابھی معاذ کے گھر کے تمام افراد کے سامنے کھڑا نحل بری طرح نروس تھا، جن کے یہاں یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور حسان کی امی یقیناً جہاں کی ہیڈ تھی، جو بیلن کو کسی ہتھیار کی طرح تھامے نحل کو شدید ناگواری سے گھوری جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے معاذ، ہمارا گھر کوئی دارالایمان ہے جہاں ہر دوسرے دن تم کسی سڑک سے لاوارث کو اٹھا لاؤ گے؟ سکینہ بیگم کی قطعی ناگواری سے کہنے پر نحل بری طرح شرمسار ہوا تھا۔ تائی جان، جسے آپ لاوارث کہہ رہی ہیں، آپ جانتی نہیں ہیں وہ کون ہے؟ تبھی بیچ میں ایک شرارتی سا نظر آتا لڑکا کودتا ہوا بولا تھا، اب کون سی نئی کہانی بنانی ہے تبریز؟ سکینہ بیگم آنکھیں نکالتی تبریز پر مارنے کے لیے بیلن اٹھا گئی تھیں۔ یہ کہانی نہیں ہے یور آنر، یہ جو معصوم سا نظر آتا بچہ ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے، آپ خود اس سے پوچھ سکتی ہیں، بچے آپ کا نام کیا ہے؟ تبریز کسی وکیل کی طرح کہتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو سہما ہوا تھا، جس پر نحل نے دیکھا تھا کہ ساتھ ہی گھر کے سارے افراد اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس پر اس کی زبان پہ ساختہ پھسلی۔ نحل خان، دیکھا آپ نے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حسان خان جو کہ دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے CEO ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں نحل خان۔ تبریز نے بات ختم کرتے ساتھ ہی سب کی جانب دیکھا جہاں سب حیرت سے نحل کو دیکھ رہے تھے، اور خود نحل منہ کھولے تبریز کو، کیوں بکواس کر رہے ہو؟ سب سے پہلے تائی امی تھی جو تبریز کے جھانسے سے نکلتی ہوئی گھرائی تھی، اور ساتھ ہی ایک زوردار بیلن اس کے بازو پہ پڑا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا تائی امی، میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ تبریز رونی سی صورت بنائے اپنے بازو سلاتے ہوئے جلا کر بولا، کیا سوچ کر کہہ رہے ہو؟ یہ حسان خان کا پوتا ہے؟ اگلے ہی پل تائی امی جو ناک بھویں چڑھاتی ہوئی اپنی تیور بدلتی آنکھوں میں رشک سمائے نحل کو دیکھی گئی تھی، جو اس افاد پر شدید حیران پریشان تھا، اور نہیں تو کیا بلکہ کمپنی کا اگلا CEO بھی ہمارا نحل خان ہی ہوگا۔ تبریز نے مزید تڑکا لگاتے ہوئے مشہور زمانہ پیش گوئی کی تھی، یہ اتنی اچھی خبر اتنی دیر سے کیوں سنائی؟ چل ہٹ سامنے سے، کتنا پیارا بچہ ہے۔ اور میں یوں ہی ناراض ہو رہی تھی، جسے سن کر سکینہ بیگم اگلے ہی پل نحل کے لیے موم کے ڈھیر کی طرح پگھلتی راستے میں کھڑے تبریز کو سامنے سے ہٹاتی نحل کی جانب بڑھی تھی۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ اپنے عالی شان محل کو چھوڑ کر ہماری جھونپڑی جیسی کٹیا میں آنے کے لیے۔ سکینہ بیگم کے نہایت پیار سے کہنے پر اس نے پریشانی سے حسان کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور وہ بھلا کیسے ریلیکس رہتا کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ بیگم نے اسے گھر کا سب سے بہترین کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہاں موجود سارے افراد کے لیے وہ نہایت ہی اہم ہو گیا تھا، جو کل تک جانوروں تک کے لیے نہایت غیر اہم تھا۔ وہ جس کی زندگی میں ہر کسی نے اسے بس اپنے پیروں تلے ہی روندا تھا، اب جیسے اسے سارا آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ میں کسی حسان خان کو نہیں جانتا، اور جب اس نے پریشانی سے اٹکتے ہوئے معاذ سے کہا، تبریز یوں ہی مذاق کیا کرتا ہے، تم پریشان نہ ہو بلکہ اس مذاق کا لطف اٹھاؤ، امی اور یہ سارا گھر تمہاری جم کر مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ حسان ہنس کر اس کے کاندھے کو تھپتھپا کر بولا تھا، مذاق؟ اس نے پریشانی سے دور جاتے حسان کے پشت کو گھورا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ عنقریب یہ مذاق اس کی ساری زندگی پلٹنے والا تھا۔ قسمت ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ پھر ایک نئی چال چلنے والی تھی، ایسی چال جو عقل و فہم سے پری تھی۔ بے شک قسمت کسی شطرنج سے کم نہیں ہوتی جو ہمیں اگلے ہی پل دھکا دے کر کسی مقام پر کھڑا کرے اور ہمیں کیا بنا دے پتہ ہی نہیں ہوتا، بادشاہ بنا دے، وزیر بنا دے یا وقت کا غلام، یہ تو قسمت ہی جانے، یا پھر قسمت نظمی شطرنج کو چلانے والا کھلاڑی۔ نحل کو معاذ کے گھر ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ پہلا گھر تھا جہاں نحل کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آ رہی تھی، کیونکہ معاذ کا گھرانہ اسے سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے تھا۔
جس پر اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا تھا۔ اسے لگتا جیسے وہ کوئی نہایت ہی دل فریب خواب دیکھ رہا ہو۔ اس گھر کا نام تغلق ہاؤس تھا، جو کہ معاذ کے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 5 مرلے کا تغلق ہاؤس، جس میں 5 بھائیوں کی فیملیز اوپر نیچے کر کے بستی تھی۔ ان کے بچے اتنے سارے تھے کہ نہل کے سامنے ہر دوسرے دن کوئی نیا فرد آ جاتا تھا جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہوتا تھا۔ ساتھ ہی تغلق ہاؤس میں اس نے طرح طرح کے افراد دیکھ لیے تھے، مگر یہ سچ تھا کہ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں خوش تھا، کیونکہ وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے منحوس سمجھتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے سائے سے بھاگتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ اس کے الٹ تغلق ہاؤس کے لوگ اس کے ساتھ نہایت ہی نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اور ان سب کے ہیڈ معاذ کی امی سکینہ بیگم، جو سب سے بڑی تھیں، نہل کی عادت فرما برداری، نرم طبیعت دیکھ کر اس پر قربان ہوئے جا رہی تھی۔ معاذ ایک مشہور و معروف گیراج چلاتا تھا، جہاں کارز کا میک اوور کیا جاتا تھا، کارز کو موڈیفائڈ کیا جاتا تھا۔ معاذ اگلے ہی دن اسے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ہیلو نہل، گیراج میں داخل ہوتے ہی وہ خوشگواریت سے بولا تھا، کیونکہ وہاں عموماً سارے کام کرنے والے لڑکے سے جانے پہچانے لگے، کیونکہ وہ سبھی لڑکے تغلق ہاؤس کے تھے۔ گیراج بہت بڑا اور خوبصورت تھا، نہل کو پسند آیا تھا۔ بوائز، آج سے نہل بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرے گا۔ نہل کے ارد گرد جمع ہو کر نہل کو وش کرتے لڑکوں نے معاذ کو مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کیا واقعی؟ لڑکوں نے سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مگر معاذ بھائی، مجھے کام نہیں آتا۔ معاذ کی بات سن کر نہل نے ایک نظر خوشی کا اظہار کرتے لڑکوں کو دیکھ کر پریشانی سے معاذ سے کہا تھا، کوئی بات نہیں، سیکھ لو گے، ویسے تمہیں کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ معاذ نے مسکرا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، نہل نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ نہل کی بات سن کر وہاں موجود سب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ کو بھی رسک نہیں لینا چاہیے معاذ بھائی۔ اوہ نہل، کمال کی بات کرتے ہو یار تم بھی۔ انسان نفع و نقصان کسی دوسرے کی قسمت کے سبب نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر انسان اپنے نفع و نقصان اپنے ہی مال کے سبب اٹھاتا ہے۔ تمہیں کتنی مرتبہ یہ بات سمجھانا پڑے گی؟ نہل کی بات سن کر معاذ نے بری طرح جھڑکا تھا اسے۔ معاذ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلدی سب کچھ سیکھ جاؤ گی، عفان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ان سب کو دیکھا جو مسکرا کر نہ جانے اس کی ہمت و حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے یا یقین، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نہل کی قسمت نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی پلان کیا ہوا تھا۔ نہل کی قسمت تو نہل سے کوئی اور ہی کام لینا چاہتی تھی۔ قسمت کبھی بھی ہماری محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اپنا محتاج کر جاتی ہے۔ دی لائف میڈیسن کمپنی کے 2nd فلور پر صبح کے وقت شروعاتی کام کی کافی گہما گہمی تھی۔ وہی ہیڈ آفس میں باس کی چیئر پر بیٹھے احسان خان سے پریشانی سے کہہ رہی تھی، سر انٹرنیٹ پر سی ای او کو لے کر مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ نیا سی ای او حدید خان منتخب ہو چکے ہیں۔ یسریٰ حیات ہاتھ میں پکڑے ٹیب پر اسکرول کرتی ہوئی پریشانی سے بڑے سے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے احسان خان سے کہہ رہی تھی۔ یسریٰ حیات دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے چیئرمین احسان خان کی سیکرٹری تھی۔ میم، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تبھی باہر سے ایک امپلائی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود سیل فون یسریٰ کی جانب بڑھایا تھا۔ سیل فون پر ایک ویڈیو چل رہا تھا، جسے دیکھ کر یسریٰ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ مسئلہ ہے کیا؟ سر، کیا آپ کا حدید سر کو چھوڑ کر بھی کوئی دوسرا پوتا ہے؟ آنے والے امپلائی نے تجسس سے پوچھا تھا، جس پر یسریٰ نے بھی چہرہ سیل فون سے اٹھا کر حسان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس سوال پر حیران نظر آ رہے تھے۔ سیاہ مخملی چاند ستاروں سے جڑا آسمان نہایت ہی خوبصورت سما پیدا کر رہا تھا۔ تغلق ہاؤس کے وسیع لان کے ساتھ جڑے پلے گراؤنڈ میں اس وقت کافی ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ تغلق ہاؤس کے سارے لڑکے سیمسٹر ڈے نائٹ ہونے کے سبب تلت جگہ منانے کے موڈ میں تھے، جو ہر سیٹرڈے نائٹ کو منایا جاتا تھا۔ اس وقت تو وہ گروپ میں بٹے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ہی گھر کے بقیہ افراد چیئر لگا کر بیٹھے ان کی گیم کو انجوائے کر رہے تھے اور ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ہانیہ، جو معاذ کی سب سے چھوٹی بہن تھی، اپنا سیل فون تھامے ان کا ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ کمنٹری بھی کر رہی تھی۔ ہانیہ، جو یوٹیوبر بلاگر تھی، اس کی سب سے بڑی ہابی یہی تھی کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی غیر معمولی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک مشہور یوٹیوبر بن چکی تھی۔ بلین سے زیادہ اس کے فالوورز تھے، جس کے سبب وہ دوستوں میں اترانے سے ہرگز نہیں چوکتی تھی۔ گائز اسٹاپ اٹ۔ تبھی وہاں تبریز بھاگتے ہوئے آیا تھا، جو کچھ دیر پہلے اپنی کمپنی کا امپورٹنٹ کال اٹینڈ کرنے کی غرض سے کھیل چھوڑ کر سائڈ میں گیا تھا۔ وہ سب گیم روکتے ہوئے تبریز کی جانب متوجہ ہوئے، جس کے چہرے پہ کافی سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ معاذ کے ابو زیاد تغلق سے چھوٹے بھائی نیاز تغلق کا بڑا بیٹا، ان کے کل 4 بچے تھے، 3 بیٹے علی احمد ارباز اور ایک بیٹی ادینہ۔ مذاق مذاق میں عبدالرزاق ہو گیا، تبریز نے اپنے محسوس شرارتی لہجے میں کہنے کی کوشش کی، البتہ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ سیدھے سیدھے بات کرو، معاذ نے ڈانٹتے ہوئے تبریز کو کہا تھا۔ اپنا سیل فون ان سبھی کے سامنے کر گیا، جہاں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ چل رہی تھی، اور وہ کسی اور کی ویڈیو نہیں بلکہ نہل کی اور تبریز کی مکالموں کی تھی، جس میں وہ نہ صرف یہ نیوز دے رہا تھا کہ نہل احسان خان کا پوتا ہے، بلکہ پیشن گوئی بھی کر رہا تھا کہ دی لائف میڈیسن کا آنے والا سی ای او بھی نہل خان ہی بنے گا۔
نحل کی شکل ویڈیو میں نظر آ رہی تھی اور تبریز کی پشت۔ ان سبھی نے حق دق ہو کر اس ویڈیو کو دیکھا اور ساتھ جب ان کی نظریں ویڈیو سے نیچے ویڈیوز کی جگہ پر گئیں تو وہاں ملینز ویوز دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کس نے اپلوڈ کیا؟ سمیر نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ تبریز نے برا سا منہ بنا کر گردن موڑ کر ہانیہ کو دیکھا تھا جو اپنے سیل فون میں گھسی نظر آ رہی تھی۔ خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مذاق تھا نا، ارباز نے جیسے دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، مگر لوگوں نے اسے مذاق نہیں سمجھا۔ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ یہ فوٹیج نیوز پر چلائی جا رہی ہے، ہماری کمپنی میں تو کافی کھلبلی مچی ہے کہ یہ نیوز کتنی سچ ہے۔ تبریز نے فوراً تسلی کا بیڑا غرق کیا تھا۔ کیا ہوا بچوں، سب ٹھیک ہے نا؟ معاذ کے ابو ضیاء صاحب نے انہیں گیم روک کر پریشانی سے سرگوشی کرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی تایا ابو سب ٹھیک ہیں، گیم نیوٹرل ہو گیا ہے، کل پھر سے کھیلیں گے۔ فیض، نیاز تغلق سے چھوٹے بھائی کا بیٹا، انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں اب سونے چلتا ہوں۔ تایا ابو کے کہنے پر سبھی بڑے اٹھ کر اندر جانے لگے تھے۔ بڑی تائی امی سرکل کی شکل میں کرسیوں پر بیٹھی باتوں میں مصروف لڑکیوں کو ڈانٹ کر اٹھا رہی تھیں اور انہیں اپنے کمرے میں جانے کی تلقین کر رہی تھیں۔ لڑکیاں اتنی جلدی کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھیں مگر تائی امی کے بیلن کا خوف انہیں کرسیوں سے اٹھا گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ سب لڑکیوں کی طرح خسر پھسر کیوں کر رہے ہیں؟ ہانیہ اپنے چینل کے لیے کسی نئے سنسنی خیز ویڈیو کی تلاش میں ان کے قریب جاتی تجسس سے پوچھ رہی تھی، جس پر سبھی خاموش ہوتے ہوئے ہانیہ کو گھورنے لگے تھے کیونکہ اس کے سبب نحل سے جڑا مذاق میڈیا میں وائرل ہوا تھا۔ آپ لوگوں کی شکل دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ ہانیہ ان سبھی کو اپنی جانب گھورتا دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے اور مزے سے بولی، دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال تمہارے سبب کالی ہو گئی ہے چڑیل، تبریز نے چڑھ کر کہا تھا۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا سڑے ہوئے اسٹرابری کے بیج، ہانیہ فوراً تڑخ کر کے بولی تھی۔ ہانیہ اندر جاؤ۔ ہانیہ اور تبریز جن کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا مزید ایک دوسرے پہ گولہ باری کرتے معاذ نے ہانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہی ہوں، ہانیہ منہ بسور کر کہتی، تبریز کو وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتی، پیر پٹکتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ان سبھی نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر سبھی کی نظریں شدید پریشانی سے زرد پڑتے اہل کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ نحل کے زرد رنگت دیکھ کر معاذ نے فوراً اسے تسلی دی تھی۔ ہاں بالکل پریشان مت ہونا نحل، بس کچھ نہیں ہوگا، احسان خان تم پر کیس کر دے گا اور تمہیں کچھ سالوں کی جیل ہو جائے گی، ہے نا معاذ بھائی؟ اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ تبریز نے بھی معاذ کے ایسے انداز میں نحل کو تسلی دی تھی جس پر نحل کا چہرہ جیل لفظ سن کر مزید زرد ہوا تھا، جس پر سبھی لڑکوں نے تبریز کو تیز نظروں سے گھورا تھا جو فوراً ان سب کی نظروں کے سامنے سے 9-2-11 ہوا تھا۔ دیر رات تک ان سبھی نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا تھا۔ احسان خان سے جا کر معافی مانگنے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ اب اگر سکینہ بیگم کو پتہ چل جائے کہ نحل احسان خان کا بیٹا نہیں ہے تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ بھی اس سے نفرت کریں گی؟ کیا گھر کے سارے افراد اس سے نفرت کرنے لگیں گے جیسا کہ اب تک اس سے دوسرے لوگ کرتے آئے تھے؟ بستر پر لیٹے کروٹ پہ کروٹ بدلتے اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہی تھی۔ نحل کی اصلیت صرف گھر کے لڑکوں کو ہی پتہ تھی کہ تبریز نے مذاق کیا تھا مگر بقیہ لوگ اسے سچ میں احسان خان کا پوتا سمجھنے لگے تھے، اور اب اگر اس کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی تو کیا وہ پھر سے دھتکارے جائے گا جیسا کہ اب تک دھتکارے جاتا رہا ہے؟ سچ تو یہ تھا کہ وہ اتنی محبتوں کے حاصل ہونے کے بعد انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اگر اس کی قسمت نے ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے منہ کے بل گرانا ہے تو وہ بھلا کیا کر سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی ایک بدقسمت انسان تھا جس کی قسمت میں بس ٹھوکر کھا کر گرنا اور ٹھکرائے جانا لکھا تھا؟ وہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں قطاروں در قطار مخملی کرسیاں دروازے تک رکھی گئی تھیں، جہاں لوگوں کا امڑتا ہوا ہجوم تھا، بڑی بڑی حیثیت اور پوسٹ کے لوگ، کیمرہ لیے میڈیا۔ اسٹیج کے وال پر بڑا سا بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا دی لائف کمپنی آف میڈیسن۔ جی ہاں، آج دی لائف کمپنی آف میڈیسن کے سی ای او کو منتخب کیا جانے والا تھا۔ موجود سی ای او التمش خان نئے سی ای او کا اعلان کرنے والے تھے، اور اسی بھیڑ میں دور سے دیکھنے پر نحل خان صاف نظر آ رہا تھا جو معاذ کے ساتھ کافی پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ نحل کو ڈر تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے کیونکہ ہانیہ کی بنائی ہوئی ویڈیو کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہو چکا تھا۔ معافی مانگنی، جو حرکت ہم نے انجانے میں کی ہے اس کی معافی بھی تو مانگنی ہے نا؟ اور ایک بات، کمپنی سے تمہارے لیے کال بھی آئی تھی۔ معاذ آخری بات پہ بے ساختہ ہچکچایا تھا۔ کس لیے کال آئی تھی اور یہ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ معاذ کی آخری بات پر نحل کا رنگ اڑا تھا۔ وہ تمہیں بلا رہے تھے، معاذ نے نحل کی اڑی رنگت دیکھ کر کہا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اچھا رکو، میں تبریز کو ڈھونڈتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ وہ ہمیں یہاں ملے گا۔ نحل مزید کوئی سوال کرتا، معاذ وہاں سے غائب ہوا تھا۔ معاذ بھائی، اس نے مڑ کر بے ساختہ دور جاتے معاذ کو پریشانی سے پکارا تھا تاکہ وہ یہاں سے جلد از جلد غائب ہو سکے، مگر سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کر اس کی آواز گلے میں گھٹی تھی۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی جو اسے بھی دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے جیسے ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی جانب بڑھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا یہاں بھی رخصتی کے لیے گڑگڑا کر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو، یا وہ گھٹیا حرکت جو تم نے انجام دی اس پر اعزازی سند سے نوازے جانے کے لیے؟ اس کی بیوی جیسے پھر سے اپنے زہریلے الفاظ سے اسے ذلیل کرنے پر تلی تھی۔
میں خود سے نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے۔ نحل کا لہجہ خود بخود اسے دیکھ کر سپاٹ ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ اب کی مرتبہ اس نے اپنے دل اور وجود میں ہمیشہ کی طرح سے سامنے پا کر کوئی ہلچل ہوتی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اوہ، تو تم بولنے بھی لگے ہو؟ کیا تمہاری کھوئی ہوئی چابی مل گئی ہے؟ اس کا لہجہ مزید حقارت زدہ ہوا تھا، جس پر وہ ضبط سے لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ یسریٰ، چلیں، ابھی اسٹیج پہ مجھے اناؤنس کر کے بلایا جانے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس اہم موقع پر آپ میرے ساتھ رہیں۔ تبھی حدید خان پیچھے سے آتا ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا، نحل کی جانب دیکھے بنا۔ اس کی بیوی کے سامنے اپنے بازو کا ہلکا کمر پر بناتا ہوا بولا۔ حدید کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی آفر کو ہرگز نہیں ٹھکرایا جائے گا۔ آخر کوئی ٹھکراتا بھی کیوں؟ وہ دی لائف میڈیسن کمپنی کا نیا CEO بننے والا تھا، اور تب بھی نحل نے دیکھا اس کی بیوی اس پر ایک حقارت زدہ نظر ڈال کر حدید خان کے بازو کے حلقے میں ہاتھ دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں بھیج کر اس نے جیسے اپنے اندر کے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ بے شک اس کے انداز میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر اب بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کی کوہنی تھام کر اس غیر مرد کے پہلو سے گھسیٹتا اور وہاں سے لے جاتا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے ایسا کرنے کا حق دیا ہی نہیں تھا۔ وہ جلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھے گیا، جو اب اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ یسریٰ اسٹیج پر پہنچ کر نہایت ہی غیر محسوسانہ انداز میں حدید کے پہلو سے اپنا بازو کھینچ گئی تھی اور احسان خان کی جانب بڑھ گئی تھی، جو ڈائس پر موجود مائک کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ البتہ حدید یسریٰ کا اس طرح سے اپنے پہلو سے ہاتھ نکالنا محسوس کر گیا تھا، جس کے سبب اس کی پیشانی پہ لاتعداد بل پڑے تھے۔ چیئرمین احسان خان صاحب، ایک افواہ پچھلے کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسری قطار میں بیٹھے ایک نیوز رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ کیا واقعی نحل خان آپ کا پوتا ہے؟ اگر ہے تو پھر موجودہ CEO کون بنے گا، نحل خان یا حدید خان؟ احسان خان پر بقیہ میڈیا نے بھی سوالات کو بوچھار کر دی تھی۔ ان کے سوالات سن کر احسان خان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیسن کمپنی کا CEO وہی شخص بنے گا جس کے سینے میں ایک دردمند دل موجود ہو، جو میڈیسن کمپنی کے لائق ہو، اور آج میں یہاں اعلان کرنے آیا ہوں کہ موجودہ CEO کون ہوگا۔ احسان خان نے اپنی ازلی نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ سر، آپ نے جواب نہیں دیا کہ نحل خان آپ کا پوتا ہے یا نہیں۔ کہیں وہ کوئی فیک پرسن تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو اس پوتے سے متعلق تو کبھی سنا ہی نہیں، یہ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھا؟ رپورٹر کے پوچھنے پر نحل، جس کی نظر اب تک یسریٰ پر تھی، اپنے متعلق سوال سن کر جیسے اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی، اس کی نظریں یسریٰ سے ہٹ کر احسان خان پر جا ٹکیں۔ ہال میں موجود سبھی کی طرح وہ بھی منتظر خوفزدہ نظروں سے احسان خان کو دیکھے گیا تھا۔ جی ہاں، نحل خان میرا پوتا ہے۔